الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبہ ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 9 دن گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بقیہ جو رمضان ہے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. ماہ رمضان کا یہ دوسرا خطبہ جمعہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت. چونکہ اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے مہینے میں ہی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ یہ رمضان کے روزے کی طرح ہی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. پلرز آف اسلام یہ روزہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، یاد رکھ لیجیے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے. حقوق اللہ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اللہ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حقوق العباد اس طرح سے کہ مال کے اندر اگر کوئی انسان صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کا حق ہے، اور اگر وہ انسان نہیں دے گا تو کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ایک پڑوسی کہے گا کہ اللہ تو پوچھ اس انسان سے کہ اس نے مجھ سے اپنے مال کو کیوں روک لیا تھا. تو یہ حقوق اللہ بھی ہے زکوٰۃ، اور حقوق العباد بھی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں کیا، پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ عبادت فرض تھی. جی ہاں، سن لیجیے. زکوٰۃ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العالمین نے دینے کا حکم دیا تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسماعیل تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کے گود میں بات کیا تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں بحیات رہوں. تو مختصر طور پر میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ زکوٰۃ پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ نے فرض کیا تھا اور ہمارے اوپر بھی اللہ نے فرض کیا ہے. اور پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نماز کے ساتھ، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو 80 پر 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ زکوٰۃ دینے سے
مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں کمی آتی ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سن لیجیے، مال میں زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور مال میں زکوٰۃ نہیں دینے سے مال کے اندر کمی ہو جاتی ہے، مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم جو کچھ بھی لوگوں کو سود پر، وڈی پر پیسہ دیتے ہو نا، فلا یربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے پاس مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سن لیجئے، صراحت کے ساتھ ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم لوگوں کو پیسہ دیتے ہو نا وڈی پر، لاکھ کا 10,000، 2 لاکھ کا 20,000، 50 لاکھ کو اتنا، یہ وڈی کا بیپار آج کل بہت چل رہا ہے۔ اور معلوم تو یہ ہوا کہ عورتیں بھی کر رہی ہے، محلے کی عورتیں اب وڈی پر پیسہ دے رہی ہے، جمع کر رہی ہے اور وڈی پر پیسہ دے رہی ہے۔ یہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس نہیں پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جو مجھے بتانی مقصود ہے کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم مال زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے ہی لوگوں کو دگنا تگنا ملے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ دیکھیے، اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال ادا کرنے سے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ رب العالمین کے پاس 100 میں سے 99 رحمت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ پوری کائنات کے اوپر اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین صرف 70 ماہوں سے زیادہ، صرف اور صرف 70 ماہوں کی طرح رحم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا، غلط ہے جملہ۔ پوری رحمت اللہ کے پاس ہے۔ ایک رحمت کا ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، ایک حصہ صرف اللہ نے زمین پر اتارا ہے، پوری رحمت اللہ کے پاس ہے۔ 70 ہی نہیں، 70 ارب 70 خرب ماہوں سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری رحمت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئی ہے، اور جو میں اپنی رحمت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور جو لوگ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے زندگی میں آسانیاں آتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے سے مشکلات آتی ہیں بزنس کے اندر۔ سن لیجیے، بہت سارے لوگ پریشان رہتے کہ مولانا ہمارا بزنس اچھا چل رہا تھا، اب بزنس بہت پریشانی کی حالت میں ہوں، بہت مان پڑ گیا ہے، بہت سلو چل رہا ہے اور دھندا مندہ چل رہا ہے، آخر کیا ہو جائے؟ تو وہ انسان اپنے حساب و کتاب کا جائزہ لے، کیا یہ وہ انسان زکوٰۃ نکالتا تھا یا نہیں نکالتا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بالکل اس صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں دیا، زکوٰۃ نکالا، صدقہ وغیرہ نکالا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہا اور نیک باتوں کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے معاملات میں آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو انسان دے گا تو اس کے معاملات میں ہم آسانیاں پیدا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جو انسان بخیلی کو اپنائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو انسان بخیلی کرے گا، اللہ کے فرمان کو جھٹلائے گا اور بھلی باتوں کو جھٹلائے گا، تو ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے معاملات کو تنگ کر دیں گے، اور پھر جب وہ جہنم کے اندر جائے گا نا تو یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے یہ مال جو ہے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی کہ اللہ کی قسم کھائی، اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال میں سے زکوٰۃ، صدقات و خیرات نکالنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں 3 باتیں بیان کر رہا ہوں، اور 3 باتیں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجیے،
کتنی بڑی بات ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ مال میں زکوٰۃ نکالنے سے کمی نہیں آتی. اور لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم ہی غریب ہو جائیں گے, 2 سال کے بعد جو ہے ہم کو بھیک مانگنا پڑے گا, ایسا بولتے ہیں. تو زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے, اور یہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاک و صاف کیجئے. دیکھیے یہ زکوٰۃ مال کے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ, انسان کو اپنے نفس کے جو خرابیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, بخیلی ہے, مال کی حرص اور ہوس لالچ ہے, اس کو یہ زکوٰۃ جو ہے نا دور کرتا ہے, اس خرابی کو, اس بیماری کو دور کرتا ہے. نفس کی پاکی, مال کی حفاظت اور مال کی جو گندگی, جو شر ہے, وہ بھی زکوٰۃ سے دور ہوتا ہے. یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کے مال میں سے جو شر رہتا ہے, جی ہاں سن لیجئے, جو شر, جو برائی, جو فتنہ رہتا ہے, وہ فتنہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے, وہ برائی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے مال میں سے زکوٰۃ نکالیے, اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اس کا بہت برا انجام ہونے والا بھی میں آگے چل کر کے بتاؤں گا. تو ابھی آپ نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, اور اس کے بے شمار فضیلتیں میں نے 1-2 فضیلت آپ کے سامنے میں بیان فرمائی. انسان اگر زکوٰۃ دے گا تو اس کا فائدہ اسے قیامت کے دن نظر آئے گا. انسان اگر زکوٰۃ دے گا تو اپنے صدقہ و خیرات کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اللہ کی رحمت کو وہ انسان حاصل کرے گا, اور اللہ کے غصے سے وہ انسان بچ جاتا ہے جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ, صدقہ و خیرات نکالتا رہتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا ہے, یعنی زکوٰۃ نکالنے والے مال کیا ہے, تو وہ بھی سن لیجیے. سب سے پہلے جن چیزوں کے اندر زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں سے سونا ہے اور چاندی ہے, اس میں سے پھر مال تجارت ہے, بزنس والے, یہاں اکثر لوگ بزنس والے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, بس تھوڑا بہت جو ہے زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں اور برابر کرتے رہے. مارکیٹ میں اور ایک نئی چیز آ گئی ہے, ابھی میں آخر میں بتلاؤں گا. ایک بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا آپ یہ بولیے, یہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ سے, ذرا غور سنیے, ابھی بتلاؤں گا, آخر میں اس کا جواب دوں گا. زکوٰۃ کے پیسہ سے افطاری کرا رہے ہیں, اور ہو گیا سب کو کھلا دیا, نہیں ہو گیا زکوٰۃ کا ہمیں نکال دیے, ایسا بھی چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تو بھائی مولانا ذرا کل اس بارے میں بولیے, تو اس کے بارے میں آپ کو آخر میں بتلاؤں گا. تو یہ سونے چاندی سے کتنا نکالنا ہے, پہلے نصاب سن لیجیے. لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں سونے کا مال جو ہے نا بہت دیتے ہیں, 1-1 kg سونا دیتے ہیں. آج کل سونا کتنا مہنگا ہو گیا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ اپنی محبت میں اپنی بیٹیوں کو سونے کا زیور دیتے ہیں نا, چاندی کا زیور دیتے ہیں, ایسے لوگ اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے. اب کئی لاکھ کا, 80 لاکھ 70 لاکھ کا زیور رہتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا زکوٰۃ ہی 10 لاکھ ہوگا, کون نکالے گا؟ وہ نہیں نکالے, کون بھی نہیں نکال رہے. جی ہاں, یہ عورتوں نے خود کہا ہے, یہ زکوٰۃ نکالتے, ہمارے مرد بنے نہیں نکالتے. ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ ان کے بہن کو ان کے شوہر نے کہا بھائی میں نہیں نکالتا, تیرا مال ہے تو ہی نکال لے, یہ لیچی ہے. ایسے لوگ ہیں, زکوٰۃ سے بچنے کے لوگ اس طرح سے یہ بہانے کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی سونے چاندی دیتے ہیں نا اپنے بیٹی کو, وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنا ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آج کل اور ایک بحث چل رہی ہے, میں اس کا جواب جو ہے نا پرنٹ کر کے لایا ہوں, چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گئے سال بھی میرے ویڈیو پر ایک آدمی نے کمنٹ کیا تھا, اور کئی بھائیوں نے پوچھا بھی تھا کہ جو استعمال کرتے ہیں اس زیور اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے, یہ لیجیے. اور ایک ہمارے بھائی بول رہے تھے کہ مولانا انہیں کسی جماعت والے نے کہا کہ زندگی میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالے تو ہو گیا, لیجیے. کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. لوگ جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیسے ہیلے بہانے کرے, 1 مرتبہ نکالے تو ہو گیا, ہر سال نہیں نکالنا گئے تھے. تو سونے کا
جو زیور ہے، یاد رکھ لیجئے، میں آپ کو بتلاؤں گا، سونے چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا انسان جو ہے اس زیور کی شکل میں پہنتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کمپلسری سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا۔ 80 پر 5 گرام جو ہے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کل وہ کیرٹ چل رہا ہے، 24 کیرٹس کا، 20 کیرٹس کا، 18 کیرٹس کا، 16 کیرٹس کا، 12 کیرٹس کا، یعنی اس میں سونا کم رہتا ہے۔ اب جو 12 کیرٹس کا سونا ہے اس میں بہت ہی کم رہتا ہے، شاید 50% کچھ تو رہتا ہے، 30% ایسا کچھ تو رہتا ہے، تو پھر آپ کو اسی حساب سے نکالنا ہے زکوٰۃ۔ یہ کیرٹ کا بھی حساب 24 کیرٹس جو ہے نا یہ اوریجنل ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں رہتا، بس ایسے ہی بس یہ کرتے ہیں، لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو جتنا کیرٹ سونا ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے، ملاوٹ میں ہمیں نہیں جانا، جو کنکر وغیرہ وہ ہمیں نہیں دیکھنا۔ سونا کا وزن کتنا، 80 پر 5 گرام اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب 80 پر 5 گرام سونے کی رقم کیا ہے، میں ابھی سونار سے پوچھ کر کے لکھ کر کے لایا ہوں، کتنی رقم بنتی ہے دیکھ لیجئے آج کے ریٹ میں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 80 پر 5 گرام 24 کیرٹ کے حساب سے آج کا جو ریٹ ہے 13,40,000 پر 3,000 ہے۔ اب 13,40,000 پر 3,000 اگر کسی کے پاس، اس سے زیادہ ہی ہے، میں یہ کم بتلا رہا ہوں، 8.5 تولہ ہوتا۔ میں گرام اس لیے بتلاتا ہوں کہ ہمارے آدونی میں 2 طرح کا گرام ہے، چھوٹا تول ہے اور بڑا تول ہے، 2 طرح چلتا ہے، اس لیے گرام بولے تو یہ ہر ایک کو یاد رہتا۔ کہیں پر 12 گرام کا ایک تولہ ہے، کہیں پر 10 گرام کا، کہیں پر 8 گرام ہی کا چل رہا ہے، تو 80 پر 5 گرام جو ہے نا آپ یاد رکھ لیجیے۔ اب یہ 13,40,000 پر 3,000 سے کہیں زیادہ ہے، اب 13 لاکھ ہی کا ڈال لیں گے تو میرے خیال سے تقریباً 30,000 ہو گیا، زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے سال میں۔ 30,000، یہاں تو 4,000 5,000 لوگ نہیں نکالتے، 30,000 نکالیں گے۔ اب نہیں نکالیں گے تو پتہ چلے گا، یہ میں بتلاؤں گا اس کا انجام کیا ہے۔ صرف 80 پر 5 جو حد ہے، یعنی کہ یہ حد ہے، اس سے زیادہ ہی آدھا کلو 2 کلو۔ ابھی رمضان سے پہلے شادی ہوئی ہے ہمارے اس میں آدونی میں، تو ایک آدمی جو ہے اپنے بیٹی کو 2 کلو سونا دیا۔ اب 2 کلو بولے تو ڈال لیجئے کتنا ہو گیا، اس کا زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے، نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے بعد چاندی کا جو نصاب ہے 590 پر 5 گرام، 595 گرام۔ اب اس کی رقم دیکھ لیجئے کتنی بنتی ہے، 1,60,650 روپیہ، 1,60,650 روپیہ، یعنی کہ 1,02,500۔ اور یہی جو معیار ہے یہ تجارت کا ہے۔ میں اپنی پرانی چٹی نکالا، دیکھ رہا تھا، میں ہمیشہ چٹی رکھتا ہوں، یہ الگ بات ہے کبھی نہیں نکالتا ہوں، تو میں دیکھا کہ جو 595 گرام چاندی ہے وہ 10 سال پہلے تقریباً 13,000 کچھ تو تھا، 13,000، آج دیکھ لیجئے اتنا ہو گیا، اتنا کم تھا۔ اب اتنے کم میں اگر اس وقت کوئی بزنس کر رہا تھا 10,000 13,000 میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا، اور وہ زمانے میں وہی رقم زیادہ تھی۔ اور اب جو ہے یہ معیار دیکھ لیجئے 1,60,000 کا ہو چکا ہے۔ یہ سونا چاندی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے نا، یہ ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، یاد رکھ لیجئے۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ ہم ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے تو کم ہو جائے گا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ شروع زمانے سے اس کی اہمیت ہے اور قیامت تک اس کی اہمیت رہے گی، بلکہ سونا کے لیے لوگ تو قتل بھی کریں گے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وہ اب تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ طاق رات میں آپ کو بتلاؤں گا، مدد کریں گے سونا حاصل کرنے کے لیے، مجھے ہونا یہ سونا قیامت تک رہے گا۔ تو یہ جو ہے تجارت کا معیار یہی ہے۔ اگر کوئی انسان 1,60,650 روپے کی بزنس کر رہا ہے تو اس کے اوپر سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ وہ انسان حساب لگائے میرے پاس کتنا مال ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان اس پر جو ہے زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا، بینک بیلنس 1,60,650 روپیہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان مکان کی تعمیر کے لیے کئی سالوں سے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اور یہ 1,60,650 روپے سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھ لیجئے کہ بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، کوئی انسان حج اور عمرہ کرنے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے کئی سالوں سے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
یہ نہیں کہ اب حج عمرہ کرنے کے لیے ہم رکھیں تو وہ ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب 5 لاکھ 6 لاکھ تو انسان ایک مرتبہ میں نہیں کر سکتا، لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں، تو ہر سال اس میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد اناج کے بارے میں بھی سن لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے۔ اناج جو ہے 653 کلو، اگر آپ کے کھیت میں، اب ہمارے علاقے میں کپاس ہوتا ہے، تو اگر کوئی انسان کپاس جو ہے 653 kg اگر نکالتا ہے تو اس پر جیسے ہی 3 مہینہ میں 4 مہینہ میں نکالے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں ذرا طریقہ الگ ہے، ایک ہے بارش کا پانی اور ایک ہے یعنی کہ بور کا پانی، یعنی قدرتی پانی، بغیر محنت کے انسان اناج پکا لیا تو اس میں زکوٰۃ الگ ہے۔ ایک انسان نے اپنا پیسہ لگا کر کے، کرنٹ بل وغیرہ لگا کر کے، بور ڈال کر کے اناج پکایا ہے تو اس میں زکوٰۃ الگ ہے۔ کیا ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی انسان فری میں بارش کے پانی سے اگر زکوٰۃ اپنا غلہ اور اناج پکا رہا ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، تقریباً جو ہے 653 kg میں 60 پر 5 kg ہوتا، 60 پر 6 kg کہہ لیجیے، یعنی کہ 60 پر 5 kg 0.30 ہے، تو 60 پر 6 kg۔ اور اگر انسان اپنی محنت سے اناج پکایا ہے تو اس میں اس کا آدھا 20واں حصہ، یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ 30 پر 3 kg آئے گا۔ دیکھیے 653 kg کیا ہے اور 653 kg کہاں ہے اور 60 kg کہاں ہے؟ اتنا اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی معمولی رقم، بہت بڑی رقم نہیں، وہ ہم کو اور آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہاں 50 لاکھ کا مال ہے، انسان وہ نہیں دیکھ رہا، انسان 5,000 کو دیکھتا ہے، 10,000 کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں 13 لاکھ میں 30,000 زکوٰۃ نکلے گا تو انسان 30,000 کو دیکھتا ہے، 30 لاکھ کو نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کے پاس 13 لاکھ کا سامان ہے، 20 لاکھ کا سامان ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن زکوٰۃ کا مال نظر آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر میں نے اس کی مثال دیکھی کہ اللہ نے جو مال کے اندر زکوٰۃ فرض کیا نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اور آپ جو ہے کوئی پھل لیتے ہیں، آج کل تربوز وغیرہ لیتے ہیں اور جو مغز گودا ہے کھا لیتے ہیں اور جو چھلکا ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ مغز اور گودا کے سامنے میں چھلکا کتنا رہتا بولیے؟ بالکل تھوڑا رہے گا، اگر تولیں گے تو 100 گرام بھی نہیں آئے گا، شاید 200 گرام رہے گا، اور مغز دیکھ لیجیے اتنا رہتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے بس، اور زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کیا مال میں، یہ اتنا ہی ہے، بہت معمولی مقدار میں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ تو سونا اگر انسان کے پاس بسکٹ کی شکل میں ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر زیور کی شکل میں ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو پہننے والے زیور ہے اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت چل رہا ہے۔ آپ کو بہکاوے میں آ کر کے جو ہے اپنی آخرت مت برباد کیجیے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، بعض اہل علم نے دلیل دی ہے، کچھ روایتیں آئی ہے صحابہ سے، اس کو پکڑ کر کے اس کو دلیل بنا کر کے یہ کہا ہے کہ بھائی پہننے والے زیور میں زکوٰۃ نہیں، جبکہ کثیر اہل علم نے دلائل کی روشنی میں جو کہا ہے لوگ اس کو نہیں مان رہے۔ لوگوں کو آسانیاں چاہیے، قیامت کے دن پتہ چلے گا، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جو پہننے والا زیور ہے وہ اور جو بسکٹ کا زیور ہے وہ اللہ نے فرق نہیں کیا، لوگ فرق کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اور لوگ حوالہ دیتے ہیں، سعودی عرب کے مفتی نے کہا ہے، ہو گیا وہاں کے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قول کو چھوڑ دیتے۔ بڑے چالاک لوگ ہیں، جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں ان کے چھوڑ دیتے، اور کوئی جو دوسرے رہتے ہیں نا جو اپنا علم اور اپنا تحقیق کے بنا پر کہا ہے اس کو پکڑ لیتے، یہ لیجیے یہاں ہے وہاں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ کہہ دیا، تو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بہت چل رہا ہے، لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، گروپ کے اندر شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کہ ایک نئی بات مل گئی ہے کہ زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ ادا کرنا ہے اور زیور پر ادا نہیں کرنا۔ ابھی سن لیجیے حدیث۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بھی سونا اور چاندی رکھتا ہے اور مال اگر زکوٰۃ نہیں دے گا سونے چاندی میں سے، تو کل قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کا بسکٹ بنایا جائے گا اور اس سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو زیور پہننے والا ہے، جو بسکٹ ہے، فرق نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا جو انسان سونا اور چاندی رکھتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے فرق کر رہے ہیں، لوگ حدیثوں کو چھوڑ کر کے صحابہ کے اقوال اور پتہ نہیں کس کس کے اقوال کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور ابو داؤد کی بالکل ہی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1384 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چاندی کے چھلے جو ہے، کڑا بولتے نہیں، کڑا بینگل سمجھ لیجیے، وہ چاندی کے بینگلز پہن لی تھی۔ ذرا غور سنیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ چھلے زیور ہے، میں نے آپ کے لیے پہن لیا ہے، یعنی آپ کی نظر میں اچھا لگوں اس لیے میں نے پہن لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جو ماں اور بہنیں غور سے سنیں، جو زیورات کی بہت زیادہ شوقین ہیں، عورتیں جو ہے زیورات کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ دیکھیے اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے، شوہر اگر غریب ہے تو عورت کے اوپر فرض ہے کہ عورت زکوٰۃ نکالے۔ شوہر کو نکالنا ہے، لیکن شوہر مطلب کہ دنیا دار ہے، اسے اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، نہیں نکال رہا، میں نہیں نکالوں گا، تیرا تو دیکھ لے بولے تو عورت نکالنا، بیچ کر کے نکالنا اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو۔ لیکن میرا شوہر نہیں نکال رہا، بہت ہو گیا، نہیں، مال عورت پہن رہی ہے نا تو عورت بھی نکالے، یہ ہیلے بہانے نہیں چلے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتی ہو تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے ہی کافی ہے۔ اللہ، دیکھیے صراحت کے ساتھ ہے حدیث کے اندر کہ اما عائشہ جو ہے چھلا پہنی تھی، اور بالکل صحیح روایت تھی۔ اس طرح کئی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں، اور ایک حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں سونے کا زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ بھی خزانہ ہے، کنز ہے؟ یعنی اللہ نے کہا کہ کنز جو لوگ رکھیں گے تو ان کو جہنم کی سزا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جس زیور سے زکوٰۃ نکال دیا جائے وہ کنز نہیں، یعنی اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ انسان زیور پہنے، زیور کا لباس ہی عورت پہن لے، بالکل جائز ہے، سونے کا، مرد نہیں۔ پھر مرد یہ نہیں کہ مولوی صاحب بولے پہننا آپ شروع کر دیں، مرد کے لیے سونا حرام، لیکن مرد لوگ بھی اب سونا پہن رہے ہیں، سونا بھی پہن رہے ہیں، ناک بھی چھدا رہے ہیں، اب کچھ دنوں کے بعد برقع بھی پہن لیں گے، سمیز شلوار بھی اب پہننا شروع کر دیں گے، عورتوں کی مشابہت تو چل ہی رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زیور سے نکالا جائے، زکوٰۃ نکال دیا جائے تو وہ کنز نہیں۔ دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیور پہنا کرتی تھی تو زکوٰۃ نکالتی تھی۔ اور اس بارے میں دیکھیے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء جو ہے سعودیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ زیور میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، خلاصہ میں آپ کو یہ بتلا دے رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ لوگوں کو ایک دو بات معلوم ہو جاتی ہے، اب کیا کہ سن لیتے لوگ پھیلانا شروع کر دیتے۔ گئے سال میرے جو ویڈیو تھے نا زکوٰۃ کے، تو ایک آدمی بھیج رہا یہ لیجئے مولانا دیکھیے ایسا ہے ویسا ہے، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں انسان اقوال پیش کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے سامنے میں کسی امتی کا قول اور قرار چلے گا؟ بولیے بھائی۔ لیکن لوگ جو ہے اس کو اپناتے، آسانی دیکھتے ہیں نا۔ اصل مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ سے بچ جائے گا، بول دے کہ بھائی زکوٰۃ نہیں نکالنا تو ہو گیا۔ تو خیر میرے بھائیوں یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہر حال میں نکالنا ہے، چاہے وہ سونے کا زیور ہو یا بسکٹ ہو، ہر حال میں نکالنا ہے۔ اب میرے بھائیوں ہمیں زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ 8 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں زکوٰۃ دینا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، پہچان کر کے دیجیے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے بھیک مانگے بھائی ذرا دو تو آپ دیجیے، نہیں، پہچان کر کے دیجیے۔ اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا۔ لوگ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، میری بات ہی نہیں مانتا وہ، میرا ایسا کرتا وہ ایسا کیا، میں اسے دوں گا، نہیں دیتے۔ جو آپ کا مخالف ہے رشتہ دار، آپ اسے جا کر کے دیجیے، زیادہ ثواب ملے گا۔ جی ہاں، ڈبل ثواب ملے گا، حدیثوں کے اندر ہے۔ اب میں تفصیل نہیں بتلا سکتا، بس اتنا سن لیجیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینا۔
انما الصدقات للفقراء، اللہ نے فرمایا کہ فقیر کو اور مسکین کو. فقیر وہ ہے جو آپ کے پاس مانگتا ہے، مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ کما رہا ہے کھا رہا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے رشتہ داروں کو پہچان کر کے دیجیے. اس کے بعد نمبر 3 والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ اصولتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ سے تنخواہ دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، جو نو مسلم لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسا انسان ہے جو اسلام کا سرچ کر رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ ابھی کافر ہی ہے، ابھی غیر قومی ہے لیکن مسلمان نہیں ہوا، اگر زکوٰۃ دیں گے تو مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد وفی الرقاب، یعنی کہ گردن چھڑانے میں، پہلے زمانے میں غلام ہوتا تھا تو غلام آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اب آج کل اس کی صورت نہیں، اس سے ملتی جلتی صورت کیا ہے، کوئی نوجوان ہے بے قصور جیل میں پھنسا دیا گیا ہے، اسے پولیس نے پکڑ لی تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ چھڑا سکتے ہیں. اس کے بعد والغارمین، جو مقروض ہے، جو اپنا خرچہ چلانے کے لیے بیوی بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے مقروض لیا تھا یا اس کا اچانک سے بیپار میں IP ہو گیا، تو ایسے مقروض کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. ایسے لوگوں نہیں جو چٹھی لے کر کے IP مارتے نہیں، پورے گاؤں کا پیسہ لے جاتے اور IP مار لیتے، پھر آپ اس کو بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے. مولوی صاحب بولے مقروض کو دینا کا تو آپ اس کو بھی دینا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کو مت دیجیے جو عیش موج کرنے کے لیے لوگوں کو لوٹ کر کے IP بن جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. جو صحیح معنوں میں بیوی بچوں کا خرچ چلانے کے لیے مقروض ہو گئے، بیپار میں لاس ہو گیا، ہاتھا پاؤں میں آ گئے، بولتے نہیں ہماری زبان میں، تو ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، نیک کام ہے. مسجد کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے لگا سکتے ہیں، مدرسے میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اب مان لیجیے کوئی فقیر ہے، اس کی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ فقیر کو دے دیے تو ہو گیا. اس کے بعد وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی کہ مسافر. کبھی کبھی آتے رہتے نا، جماعت میں اعلان کرتے کہ میرا پیسہ دوران سفر چوری ہو گیا، آپ میری مدد کر دو، تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ جو ہے مسافروں کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ 8 قسمیں ہیں جن کو ہم کو اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب دیکھیے میرے بھائیو، اللہ نے کہا زکوٰۃ دینا. اب وہ زکوٰۃ ہم کو اور آپ کو، جو مال سے ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، پیسہ نکالے تو ہم کو اور آپ کو دے دینا. ہم کو اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ غریبوں کا مال ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے، اپنے حساب سے زکوٰۃ نکالتے، اپنے حساب سے 1 پیکٹ چاول دے دیے، اپنے حساب سے 1 جوڑا کپڑا دے دیے. اب کوئی انسان ہے اس کو چاول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہے. ہر زمانے میں جو چیز اصل ہے، جیسا ہم زکوٰۃ نکالیں اس کے حساب سے کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج وغیرہ پیسہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، کپڑے وغیرہ پیسہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. پہلے زمانے میں آپ جو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کو پوچھیے، چاول دھان گیہوں لے کر کے سامان بھی دیتے تھے، ایسا پہلے چلتا تھا. اب پیسہ ہی اصل ہے، تو آپ اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی طرف سے حکم نہیں لگا سکتے، یہ لیجئے میرے طرف سے بکرے کا گوشت، اب زکوٰۃ میں کوئی دے دے. اب اسے بکرے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی دوسری ضرورت ہے، تو ہم اور آپ فیصلہ نہیں کرنا. ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی غریب ہے بھائی بول تیری کیا ضرورت ہے میں پوری کر دوں گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے تھوپ نہیں سکتے کہ یہ لو چاول ہے، یہ لو فلاں ہے، یہ لو فلاں ہے. یہ غریب کا حق ہے، آپ اسے دے دینا، لیکن ذرا ٹھیک سے دیجیے. لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے وڈی پر بھی پیسہ دے رہے ہیں. ہاں ایسا بھی کر رہے ہیں، 10,000 20,000 لے رہے ہیں اور جو ہے وڈی پر دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مت دیجیے زکوٰۃ. جو حقدار ہے، جو صحیح معنوں میں غریب ہے، آپ اس کو دیجیے. اب آخر میں آئیے سن لیتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی رکھتے ہیں، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کے سونے اور چاندی کے زیورات کو، سونے اور چاندی کے بسکٹ کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ میں گرم کیا جائے گا، آگ میں الٹ اور پلٹ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر جو ہے وظہورہم ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا.
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ مال ہے نا جن کو تم جمع کرتے تھے، یہی وہ مال ہے جن کو تم جمع کرتے تھے نا، اب اپنے مال کا جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ جی ہاں، انسان کے لیے یہ مال، یہ آفت اور مصیبت عذاب بھی ہے، اور یہی مال جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ انسان مال اللہ کے راہ میں دے کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں جا کر کے جگہ پالے گا، اللہ کے رضا و خوشنودی پالے گا۔ کب؟ مال سے زکوٰۃ ادا کر کے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کر کے سیدھا جہنم کے اندر۔ دیکھیے، پیشانی اور پیٹھ اور بغل اور پیٹھ داغا جگہ، کیوں؟ انسان غریبوں کو دیکھتا ہے، ابا آ گئے رے، مانگنے والے آ گئے، حالانکہ وہ زکوٰۃ لینے آیا، پیشانی چڑھاتا ہے، اس لیے پیشانی کو داغا جائے گا۔ غریبوں کو دیکھ کر کے زکوٰۃ دینے والا کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، پہلو ہی اختیار کرتا ہے، تو پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور غریبوں کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے، اسی لیے اس کے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا مال کل قیامت کے دن اس کے گلے میں لپٹ جائے گا گنجے سانپ کی شکل میں، اور پھر وہ سانپ گلے میں لپٹ جائے گا، اس کے جبڑے کو پھاڑے گا، ڈسے گا، اسے کہے گا انا مالو کا انا کنسو کا انا کنسو کا انا مالو کا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ دیکھیے، یہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے۔ انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کے اندر بہت اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور مال کو روک کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کر کے جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ نکالو، یہ جو ہے ہمارے مال کی حفاظت ہوگی۔ اور جتنا بھی مال ہے نا، جو کچھ بھی لاکھ کروڑ لاکھ 2 لاکھ ہے نا، یاد رکھ لیجئے یہ سب ہمارا نہیں ہے، یہ بھی سنی لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا، جو ہمارے پیٹ میں وہ ہمارا مال ہے، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہمارا لباس ہے وہ ہمارا مال ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں جو دے دیا، صدقہ و خیرات کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے، وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ یہ دنیا والوں کی بات کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم جیسے ہی مریں گے ہمارے کپڑے بھی اتار لیں گے، لا بھائی اس کا کپڑا، یہ انگوٹھی بھی اتار لیں گے، یہ گھڑی بھی نہیں چھوڑتے، لا بھائی اس کی گھڑی بھی لا۔ میرے بھائیوں، آج کل اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اپنے زیورات سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، تو وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالیے۔ اور آخر میں جو بات میں نے شروع میں کہی تھی پھر سن لیجئے کہ زکوٰۃ اللہ نے کن کن کو دینا ہے وہ بتلا دیا ہے۔ افطاری میں دعوت کھلانے سے زکوٰۃ پورا نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ نہیں رکھ رہے، اب وہ کیا کہ کھول کے بول دیے روزہ کے بدلے میں فدیہ دینا، حالانکہ غلط ہے، وہ الگ حکم ہے، طریقہ الگ ہے۔ وہ دعوت کر دے رہے پوری جماعت کو کھلا دے رہے ہیں، ہو گیا برابر ہو گیا۔ زکوٰۃ دینا ہے تو افطاری کر دے رہے ہیں، کھلا دے رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ ایسے مت کرو، ایسا نہیں چلے گا، یہ ایسا جو ہے نہیں چلے گا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔